سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 سورۃ الاعراف کا 8واں رکوع اور 8ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک تھا اور ان کے والد کا نام متو شلخ، میم تا واو شین لام خا، اور ان کے والد کا نام اخنوخ، الف خا نون واو خا۔ اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تو یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ اللہ تعالی نے پچھلی آیات میں اپنی قدرت کے دلائل اور غرائب بیان فرمائے، اپنی صنعت کے عجائب بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمائیں جن سے اس کی توحید اور ربوبیت ثابت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور زندہ ہونے کی صحت پر واضح دلائل قائم فرمائے، ایسے دلائل جو قاطع ہیں، ہر شک کو دور کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے ان معاملات کا جو انہیں امتوں کے ساتھ پیش آئے یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ فقط آپ ہی کی قوم نے حق کو قبول کرنے سے اعراض نہیں کیا، بلکہ پہلی امتیں بھی اعراض کرتی رہی ہیں، اور انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام دنیا میں ہلاکت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء کو جھٹلانے والے غضب الہی کے مستحق ہیں۔ جو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائے گا اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ انبیاء کی ان تذکروں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ پھر آپ کا ان واقعات کو تفصیلاً بیان فرمانا، بالخصوص ایسے ملک میں جہاں اہل کتاب کے علماء بکثرت موجود تھے اور آپ کے شدید مخالف تھے، ذرا سی بات ہو جاتی تو بہت شور مچاتے، وہاں آپ نے ان واقعات کو بیان کیا اور وہ یہ واقعات سن کر حیران رہ گئے۔ تو یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر علوم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور سیدھی راہ پر نہ آؤ گے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر عذاب آئے گا۔ اس سے مراد یا تو طوفان کا ذکر ہے کہ جو عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کی شکل میں آیا، تو یا تو آپ روزے طوفان کا ذکر فرما رہے ہیں یا قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس میں کافروں کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ مفسرین نے 2 قول بیان فرمائے۔ قال الملأ من قومه، اس کی قوم کے سردار بولے، انا لنراک فی ضلال مبین،
بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، کہا آپ نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں، اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، تم میں سے ایک مرد کی معرفت ایک مرد کے ذریعے، یعنی مجھ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، اس پر تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ تم مجھے خوب جانتے ہو، میرے نسب کو، میرے کردار کو، میرے اخلاق کو جانتے ہو۔ لِيُنذِرَكُمْ، یہ نصیحت اس لیے آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تم ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کہیں تم پر رحم ہو۔ یعنی یہ نصیحت مجھ پر اس لیے نازل ہوئی کہ میں تمہیں ڈراؤں، اور تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ گے تو تم پر رحمت ہو جائے گی، دنیا سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی۔ 950 برس تک آپ تبلیغ فرماتے رہے، 950 برس کی تبلیغ کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، تو پھر آپ نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے۔ جو مومنین تھے 72 یا 78 تھے، دو روایتیں مشہور ہیں، تو 72 یا 78 مومنین تھے، انہیں آپ نے کشتی میں سوار فرمایا، ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار فرمایا، اور پھر زوردار بارشیں ہوئی، زمین نے پانی پھینکنا شروع کیا، زمین کے اندر جو پانی تھا وہ بھی ابل پڑا، اوپر سے بارشیں ہوئی، 40 دن تک ایسا ہوا، اور پوری زمین پانی سے ایسی بھر گئی کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے، اور سارے کافر ہلاک ہو گئے۔ یہ کشتی 6 مہینے تک پانی میں گھومتی رہی۔ 6 مہینے کے بعد یہ جودی پہاڑ پر یہ کشتی رکی۔ اس وقت دنیا میں جتنے انسان تھے وہ سب ہلاک ہو چکے تھے، جو کشتی میں موجود تھے وہی بچے تھے، جن کی تعداد 72 یا 78 تھی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا ہم نے۔ وَأَغْرَقْنَا، ہم نے غرق کیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھا گروہ تھا، اندھی قوم تھی جسے حق نظر نہ آتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان کے دل اندھے تھے، نور معرفت سے ان کو فائدہ نہ ہوا، چونکہ دل اندھے تھے تو وہ معرفت کا نور نہ دیکھ سکے۔ سورۃ الاعراف کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رکوع کے نور سے منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔